فرض کریں میں وزیر اعظم بن گیا تو میرے ذہن میں پتہ ہے کیا خیالات ہے؟ سب سے پہلے میں کیا کروں گا؟ مزاروں کو گراؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کوئی قبر ایک بالش سے اونچی ہو اسے گرا دو، حضرت علی کو حکم دیا تھا نا۔ ناظرین ذرا توجہ فرمائیں، یہ جو دلیل انہوں نے دی ہے اس دلیل کو ذرا سمجھیے گا۔ گرائی وہ چیز جاتی ہے جو ناجائز ہو، غلط ہو۔ اب یہ بات صحابہ پہ فٹ کر رہے ہیں۔ حقیقتاً مولا علی پاک کو جن قبروں کے گرانے کا حکم ملا تھا وہ کفار کی قبریں تھیں، لیکن موصوف جو ہیں وہ مسلمانوں پر اور بزرگان دین اولیاء پر اس بات کو فٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں، اگر یہ بات مسلمانوں کے لیے تھی تو معاذ اللہ پھر تو صحابہ پہ بات آئے گی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے معاذ اللہ کو غلط کام کیا تھا، ناجائز کام کیا تھا جس کو گرایا جا رہا تھا۔ حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جب بھی کوئی فوت ہوتا تو رسول اللہ اس کے جنازے میں جاتے، رسول اللہ خود جنازہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ کی موجودگی میں دفنایا جاتا، قبر بنائی جاتی۔ اگر بامر مجبوری کسی کے جنازے میں رسول اللہ نہ بھی تشریف لے جاتے تو وہ بھی رسول اللہ کے علم میں ہوتا، رسول اللہ کی اجازت سے صحابہ کام کرتے تھے، رسول اللہ کی مرضی سے کام کرتے تھے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی صحابہ نے کام کیا ہو رسول اللہ کو پتہ نہ ہو، یا صحابہ نے کام کیا ہو تو رسول اللہ کی اجازت کے بغیر کر لیا ہو۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ سارے کام صحابہ نے جتنے بھی کام کیے ہیں رسول اللہ کی مرضی سے کیے ہیں، رسول اللہ کی اجازت سے کیے ہیں۔ اب اگر یہی بات مسلمانوں کے لیے ہے تو وہ رسول اللہ نے حکم دیا، کام رسول اللہ کی اجازت سے ہوا، پھر رسول اللہ گرانے کو حکم دے رہے ہیں، تو یہ تو معاذ اللہ پھر رسول اللہ تک بات جائے گی اور پھر مولا علی پاک تک بھی بات جائے گی۔ تو اب یہ جو موصوف جس بات کو مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں وہ بات حقیقتاً کفار کی قبروں سے تھی کہ ان کی قبریں، مشرکین کی قبریں، ان کی قبریں گرائی دیں، لیکن یہ سمجھنے سے قاصر رہے، یہ مسلمانوں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ آیا قبروں پہ مزار بنانا، گنبد بنانا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ دیکھیں، اگر یہ ناجائز ہوتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جب ظاہری آپ نے پردہ فرمایا، وصال ہوا، تو آپ کو سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ مبارکہ میں آپ کی تدفین کی گئی، آپ کو دفن کیا گیا اما عائشہ پاک کے حجرے میں۔ تو وہ تو پہلے سے ایک گنبد نما بنا ہوا تھا، وہ تو پہلے سے 4 دیواری تھی، مکمل ایک حجرہ بنا ہوا تھا۔ اب اگر ناجائز ہوتا قبر پہ حجرہ بنانا تو صحابہ کرام، وہ بڑے بڑے صحابہ جناب ابو بکر صدیق، عمر پاک، عثمان غنی پاک، مولا علی پاک، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ تھے۔ اب اگر غلط ہوتا تو صحابہ کرام پہلے یہ کرتے کہ وہ حجرہ مبارکہ اس کو شہید کر دیتے، گرا دیتے، بعد میں رسول اللہ کی تدفین کرتے، جبکہ ایسا صحابہ نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ اچھا چلے، ایسا صحابہ نے نہیں کیا تھا۔ دوسری بات، جناب ولید بن عبد الملک کا دور آتا ہے، اس کے زمانے میں یہ جو اما عائشہ پاک کا حجرہ تھا، اس کی جو مشرقی سائڈ کی جو دیوار تھی وہ دیوار گر جاتی ہے۔ اب پہلے صحابہ نے گرایا نہیں تھا، مکمل تھا، اب ایٹومیٹک دیوار گر جاتی ہے، اپنی مرضی سے اچانک گر جاتی ہے دیوار۔ اب صحابہ کرام کو چاہیے تھا نا کہ صحابہ باقی بھی گرا دیتے، بھئی قبہ گنبد بنانا جائز تو نہیں تھا، لیکن صحابہ کرام نے گرایا نہیں، بلکہ صحابہ کرام نے اس دیوار کو اچھے طریقے سے دوبارہ سے پھر تعمیر کیا ہے۔ جناب ولید بن عبد الملک کے زمانے میں یہ بات بخاری شریف کے کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے۔ اب اسی طریقے دیکھیے، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے ہیں جن کو حسن مصنع کہا جاتا ہے۔ اب جب ان کا وصال ہوتا ہے تو ان کی قبر پہ ان کی بیوی جو ہے، زوجہ جو ہے، وہ ان کی قبر پہ پورا 1 سال یہ قبہ بنا کے بیٹھ جاتی ہے، پورا 1 سال قبہ بناتی ہے۔ اب اسی کی تشریح میں مفتی احمد یار خانیوی علیہ الرحمہ میرات المناجی کے اندر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں وہ قبے 2 طرح کے تھے۔ ایک قبہ جو تھا اس کے اندر ان کی زوجہ جو تھی انہوں نے 1 سال قبر کے اندر، قبر کے اوپر آپ بیٹھی رہی، اور ایک قبہ جو تھا اس کے اندر لوگ مسلمان آتے، وہ فاتحہ کرتے، دعا کرتے، تلاوت کرتے،
وہ اس لیے تھا چونکہ عرب کی گرمی تھی، اس لیے وہ بنایا گیا تھا تاکہ بارش کی سے بچت ہو جائے، دوسرا گرمی سے بچت ہو جائے، پورا 1 سال تک وہ بنائے رکھا تھا۔ اب یہ اہل بیت نے کیا ہے، اگر غلط ہوتا تو اہل بیت کیوں کرتے، دوسرا اگر ناجائز ہوتا تو اہل بیت نے چلو کیا تھا تو صحابہ کرام تھے، صحابہ کرام کو چاہیے تو منع کر دیتے، صحابہ کرام نے منع بھی نہیں کیا، اہل بیت نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر کے اوپر گنبد بنانا، قبہ بنانا، 4 دیواری کرنا، یہ اہل بیت کے طریقے سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام کے طریقے سے بھی ثابت ہے، اور پھر بڑے بڑے صحابہ کرام نے یہ معمول کیا ہے، اور پھر حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مشکاۃ شریف کے اندر موجود ہے، حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اور دوسری بات، قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر روح البیان کی جلد نمبر 3 اس کے اندر علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ آپ لکھتے ہیں کہ علماء اولیاء اللہ کی قبروں کے اوپر گنبد بنانا، قبہ بنانا، 4 دیواری کرنا، یہ بالکل جائز ہے، اس کو بنا سکتے ہیں، عمارت بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ صرف لوگوں کی نظر میں اللہ کے پیارے بندوں کی قبر کی ادب و احترام کرنا ہو، اس کی عظمت مقصد ہو، تو یہ مقصد ہو تو بالکل عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ اب ناظرین آپ دیکھیں، عام قبرستان کے اندر جائیں تو قبر کی کوئی بندہ ادب نہیں کرتا، کوئی قبر کے اوپر سے گزر رہا ہے، کوئی قبر کے اوپر بیٹھ رہا ہے، کوئی کس طرح کوئی اس طرح، تو وہ ادب نہیں ہوتا۔ تو علماء اولیاء کی قبروں پہ عمارت، 4 دیواری گنبد اس لیے بنائے جاتے ہیں، یہ چادریں اس لیے چڑھوائی جاتی ہیں کہ ان کا ادب و احترام ہو، زائرین کی نظر میں، عقیدت مندوں کی نظر میں ادب و احترام ہو، ان کا ایک عظمت ہو، شان بازی ہو، اس لیے اگر اس نظریے سے بنائے جاتے ہیں تو بنا سکتے ہیں۔ ناظرین اب یہ جو موصوف کہتے ہیں اگر میں وزیر اعظم بن جاتا تو سب سے پہلے مزار گرا دیتے، میں ان موصوف کہنا چاہتا ہوں اللہ نے آپ کو وزیر اعظم کی کرسی اسی لیے نہیں دی تھی، آپ نے رب کے پیاروں کا بے ادب بننا تھا، جبکہ آپ رب کے پیاروں کے بے ادب ہیں، پہلے سے موجود ہیں، آپ پہلے سے موجود ہیں، تو اس لیے اللہ نے آپ کو وزیر اعظم بنائے نہیں، اللہ نے آپ کو آپ کی قدر میں رکھا ہے، تو اس لیے آپ وزیر اعظم بن نہیں سکتے کیونکہ آپ اللہ کے محبوب بندوں کے بے ادب ہیں۔